نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے دین کو اپنے معاملات میں جگہ دینے کی بجائے ایک تہوار کی صورت منانے کی روایت بنا لی ہے۔ کبھی محرم منا رہے ہیں، کبھی ہم ربیع الاول منا رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات میں ان تعلیمات کا عکس نظر نہیں آتا جو دین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہماری سوچ اور فکر کی تمام توانائیاں تہوار منانے کے عمل کی نظر ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے صرف گھروں پہ بتیاں لگانے سے، میلاد منانے سے اور اپنی ڈی پی بدلنے سے پورے نہیں ہو جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بننے کے جو تقاضے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ دین کو تہوار کے طور پر منانے کے جو انداز ہمارے یہاں اختیار کر لیے گئے ہیں، اس میں ہم یہ بات پس پشت ڈال چکے ہیں کہ ہمارے باہمی معاملات میں دین کی تعلیمات کا عکس نظر آنا چاہیے۔ معاملات کی کمزوری تمام طبقات میں پائی جاتی ہے۔ دینی فکر رکھنے والے لوگ بھی معاملات میں سستی برتتے ہیں، جس کا اثر جہاں ان کی شخصیت پر پڑتا ہے وہیں عبادات اور دین پر بھی پڑتا ہے۔ مقابل والے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تو اس شخص کا اپنا فعل ہے۔ دین تو وعدے کی پاسداری، معاملات کی درستگی کا حکم دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی قدر آسان ہے۔ فرض نماز چھوٹ گئی تو اب زندگی میں قضا لوٹا لو، اور زندگی میں ادا نہ کر سکے تو وصیت کر لے کہ اگر میں مر جاؤں اور نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں سے فدیہ ادا کر دیا جائے، اور توبہ کر لے۔ اللہ کریم کے ہاں تلافی ممکن ہے، لیکن اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، ہڑپ کر لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، چاہے وہ 1000 توبہ کرے، 1000 نفل پڑھے، 1000 تسبیح پھیرے۔ معاملات کے شعبے میں مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کا سچا اور پکا ہوتا ہے۔ وہ کسی دھوکہ دہی، فراڈ، فریب، بدعہدی کا معاملہ نہیں کرتا، اور بے جا طریقے سے دوسری کا حق غصب کرنے کی فکر میں نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں۔ امانت کے لغوی معنی میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو، اس کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہو، لیکن آج الٹ ہو گیا ہے۔ معاملات کی درستگی میں کفار تو صاف ستھرے نکلتے ہیں، جو وعدہ کریں نبھاتے ہیں، بعض کے سچے ثابت ہوتے ہیں، دیگر لین دین کے معاملات میں بھی کھرے نکلتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام صفات پر وہ لوگ پورا اترتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے، مگر افسوس ہم مسلمان بہت سستی برتتے ہیں، کھارا بول کے کھوٹا بیچتے ہیں، معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، اشیاء فروخت میں ملاوٹ یا ان کے عیب کو چھپا دیتے ہیں۔ معاملات کی صفائی، ایفاء عہد مومن کا وتیرہ امتیاز رہا ہے، جسے دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہوئے، مگر آج وعدہ خلافی کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے۔ معاملات کو دین سے بالکل ہی الگ سمجھتے ہیں۔ نماز تو 5 وقتہ پڑھیں گے، تسبیح بھی اہتمام سے پھیریں گے، لیکن جب معاملے کی باری آئے گی تو ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، جبکہ اس سب سے دین اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ معاملات میں ہم اگر صاف نہیں تو ہمارے بقیہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خدا را نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو زندگی میں لا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسوہ کو اپنائیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے جو بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتے، جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے حد تعریف نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اگر ان کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے۔ یہ سوال گاہے گاہے مجھے پریشان کرتا ہے کہ آخر ہمارے باہمی معاشرتی لین دین میں بددیانتی کے مظاہر اتنے عام کیوں ہیں؟ کیوں پاکستان ہر سال انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس پر دنیا کے کرپٹ ملکوں میں جگہ پاتا ہے؟
کیوں ہمیں ایک عام آدمی سے لے کر اہل اختیار تک جھوٹ، بددیانتی اور کرپشن نظر آتی ہے؟ خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ کیا ہمارے والدین بچوں کو سچائی اور دیانت کا درس دینے میں ناکام رہے ہیں، یا ہمارے تعلیمی نظام کا قصور ہے کہ ان اداروں سے نکلنے والے لاکھوں طالب علموں کی عملی زندگیوں میں دینی اقدار کا عکس نظر نہیں آتا؟ سوشل میڈیا پر متحرک نظر آنے والے یوٹیوبر ہماری آج کی نوجوان نسل کے نمائندے ہیں۔ ان یوٹیوب چینل پر جس طرح جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لائکس اور کمنٹس حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے کہ آپ جس چیز کا اعلان اپنی ویڈیوز کے تھم نیل پر کرتے ہیں، ویڈیوز میں وہ بات ہی موجود نہیں ہوتی؟ یقیناً سچ بولنے والے امانتدار بہترین مسلمان ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اخلاقی اقدار کے زوال کی صورت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے سماج میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، وقت بے وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو اب بڑی اخلاقی برائی نہیں سمجھا جاتا، اب اسے عام سی عادت سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول بول کے اب لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھیں جو ووٹ لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی وعدے ہیں۔ یہاں سیاست جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ سیاستدانوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بڑی سہولت سے اسے ایک سیاسی بیان قرار دے کر اپنے جھوٹ سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ سیاسی بیان کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ تھا جو ہم نے سیاسی مفاد کے نظریے سرود کے تحت بولا تھا۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اب برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ وعدہ کرنا اور اس وعدے کو پورا کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آیات مبارکہ سے ایفائی عہد کی جو مثالیں ملتی ہیں اور ان کا شیر بھی ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں اور ایفائی عہد کو اپنے معاملات میں اہمیت دیتے ہیں تو شاید سماج کی یہ صورت نہ ہوتی۔ ہم معاشرے کے اہل اختیار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان میں سے بھی سیاستدان سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ شاید ان پر تنقید کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ اختیار کے جو دوسرے مراکز ہیں ان تک ایک عام آدمی کی رسائی بھی نہیں ہوتی اور اس کے سامنے وہ اتنے ایکسپوز بھی نہیں ہوتے۔ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مسائل کی جڑ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے معاملات میں سچائی اور دیانت کا عنصر بہت کم ہے۔ سچائی، جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، خیانت، لالچ، رشوت پانی کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہاں سے دیانت رخصت ہو گئی، یہاں سے سچائی اور قناعت کی دولت ہی رخصت ہو گئی اور لوگ اور سے اور کی ہوس میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اخلاقیات کے جنازے نکل گئے، اصول یہاں رون دیے گئے۔ پاکستانی سرکاری اداروں میں 95% کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ ذرا سوچیں کہ ہم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں کہ نبوت تفویض ہونے سے پہلے خالق کائنات نے ان کے لیے 2 خوبیوں کو پسند کیا، وہ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے۔ ایک اور بنیادی خوبی آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں یہ تھی کہ آپ اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت میں بھی حیادار تھے۔ صادق اور امین یعنی سچا ہونا اور امانتدار ہونا، یہ صرف 2 خوبیاں نہیں بلکہ ان خوبیوں میں ہر انسانی اور اخلاقی وصف کا جوہر موجود ہے۔ یہ تمام تر اخلاقیات کا نچوڑ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خالص چیزوں کا ملنا محال ہے۔ عام تو وہ ظالم ہیں جو بچوں کے پینے والے دودھ میں بھی بدترین ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ بھی کریں۔ جھوٹ، بددیانتی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت خوری، رواداری کے حوالے سے جو احکامات احادیث موجود ہیں ان کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔